شامی ٹی وی کے معزز ساتھیوں اور تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں تا قیامت اس کو مارنا ثواب قرار دیا گیا ہے؟ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل شامی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ چھپکلی عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر اپنے گھر کی چھتوں اور دیواروں پر دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کی بعض اقسام زہریلی ضرور ہوتی ہیں، مگر عام طور پر گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی ہیں، البتہ ان کو دیکھ کر کراہت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ عام طور پر تمام مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ بھی مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دیا جانا چاہیے۔ اس کی موجودگی منحوسیت کا سبب قرار دی جاتی ہے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ اس کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو اللہ کو ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کرہ ارض کا ایک بہت برا واقعہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ جن پرند جن اور ان سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعہ کا ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجائے قرار دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس موقع پر جب چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو سکے، اس موقع پر یہی چھپکلی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی سانسوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عربی زبان میں چھپکلی کو وزغ کہا جاتا ہے۔ جب اس آگ کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی عائشہ کے گھر گئیں تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور اکرم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ البتہ ایسی کوئی حدیث یا قرآنی آیت موجود نہیں ہے جس کے حوالے سے چھپکلی کو مارنے کے ثواب کا حکم دیا گیا ہو یا پھر گھر میں اس کی موجودگی کو منحوس قرار دیا گیا ہو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔